یونیورسٹی میں کسی کو پتہ نہ چلے کہ تم میرے نکاح میں ہو، خواہ مخواہ میری بے عزتی ہوگی۔ وہ مسکان کو دیکھ حقارت سے بولا تھا، جبکہ مصدق شاہ کو اپنے پروفیسر کے روپ میں دیکھ اس کا دل دھڑکا۔ ہیلو مس مسکان، آپ کو کلاس میں بیٹھنے کا ڈھنگ نہیں؟ ڈریسنگ کا کوئی سینس نہیں ہے؟ وہ جان بوجھ کے اس کے عبائے میں ڈھانپٹے وجود کو نشانہ بناتے ہوئے اس کی دل آزاری کر رہا تھا۔ ڈھنگ کے کپڑے پہن کر آیا کریں۔ جی سر، جیسا آپ کہیں۔ وہ اگلے دن پال کھل کر سلیو لیس میکسی پہن کر آئی تھی۔ وہ کلاس میں آتی مصدق کے گود میں بیٹھی تھی۔ جی شور صاحب، آج آپ کو آپ کی بیوی کیسی لگ رہی ہے؟ وہ مضبوطی سے مصدق پر گریبان پکڑتی ہے اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لے چکی تھی۔ یونیورسٹی کی پارکنگ لاٹ میں اس وقت خاصا رش تھا، لیکن سفید کرولا کے اندر کا ماحول کافی تناؤ کا شکار تھا۔ مصدق شاہ نے گاڑی کا انجن بند کیا اور اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے برابر میں بیٹھی لڑکی کی جانب دیکھا جس نے چہرے پر نقاب ڈال رکھا تھا اور نظریں جھکائے اپنی گود میں رکھے بیگ کے اسٹریپ سے کھیل رہی تھی۔ سنو، مصدق کی آواز کی سختی نے مسکان کے وجود میں لرزہ طاری کر دیا۔ یونیورسٹی کی حدود میں کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو کہ تم میرے نکاح میں ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میرا تم جیسی لڑکی سے کوئی تعلق ہے، خواہ مخواہ میری بے عزتی ہوگی۔ مسکان نے سر اٹھا کر اسے دیکھنا چاہا، لیکن مصدق کی آنکھوں میں موجود حقارت نے اسے دوبارہ نظریں جھکانے پر مجبور کر دیا۔ نکاح کے ان چند مہینوں میں اسے یہ تو معلوم ہو گیا تھا کہ مصدق اسے ناپسند کرتا ہے، لیکن بے عزتی کا لفظ اس کے دل پر کسی نشتر کی طرح لگا۔ سمجھ آئی تمہیں؟ اس نے دوبارہ سرد لہجے میں پوچھا۔ جی ٹھیک ہے، مسکان نے بمشکل اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے جواب دیا۔ مصدق نے گہرا سانس لیا، اپنا لیپ ٹاپ بیگ اٹھایا اور گاڑی سے باہر نکل گیا۔ مسکان چند لمحے وہیں بیٹھی رہی، اپنے بکھرتے ہوئے مان کو سمیٹنے کی کوشش کرتی رہی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ جس شخص کو وہ اپنا صاحبان سمجھ رہی تھی وہی آج اسے سر عام تذلیل کا نشانہ بنانے والا ہے۔ اکنامکس ڈپارٹمنٹ کا ہال نمبر 4 طلباء سے بھرا ہوا تھا۔ مسکان پچھلی نشستوں میں سے ایک پر خاموشی سے بیٹھی تھی۔ اچانک کلاس میں سناٹا چھا گیا جب ایک باوا کا روپدار شخصیت نے کمرے میں قدم رکھا۔ وہ مصدق شاہ تھے، وہی گرے سوٹ، وہی تراشا ہوا چہرہ، لیکن آج ان کے کندھوں پر پروفیسر کی ذمہ داری تھی۔ مسکان کا دل سینے میں دھک دھک کرنے لگا۔ اسے علم نہیں تھا کہ مصدق ہی ان کے نئے وزٹنگ پروفیسر ہیں۔ جب اس نے مصدق کو ڈائس پر کھڑے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے اسے فخر محسوس ہوا، مگر اگلے ہی لمحے اسے اپنی اوقات یاد آ گئی۔ مصدق کی نظریں پوری کلاس کا جائزہ لے رہی تھیں کہ اچانک وہ مسکان پر جا کر رکی۔ ان کی آنکھوں میں وہی سرد مہری اور ناپسندیدگی دوبارہ اٹھ کر آئی۔ ہیلو مس مسکان، مصدق کی آواز پوری کلاس میں گونجی۔ مسکان ہڑبڑا کر کھڑی ہو گئی، سب کی نظریں اب اسی پر تھیں۔ کیا آپ کو کلاس میں بیٹھنے کا ڈھنگ نہیں ہے؟ مصدق نے فائل میز پر پٹکتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ اور یہ ڈریسنگ، کیا آپ کو کوئی سینس نہیں ہے کہ یونیورسٹی کے حلیے میں آیا جاتا ہے؟ مسکان نے اپنے عبائے کو مزید اپنے گرد لپیٹا۔ وہ تو ہمیشہ سے باپردہ رہی تھی، لیکن مصدق اسے نشانہ بنانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ سر میں، اس کی آواز حلق میں پھنس گئی۔ دیکھیں مس، یہ کوئی مدرسہ نہیں ہے اور نہ ہی یہ آپ کا گھر ہے، مصدق نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ آپ کی اس عبائی کے پیچھے جو بھی وجہ ہے، کم از کم یہاں ڈھنگ کے کپڑے پہن کر آیا کریں۔ آپ کی یہ بے ڈھنگی وضاحت دیکھ کر دوسروں کا موڈ بھی خراب ہوتا ہے۔ کلاس میں چند لڑکوں کے دبے دبے کہہ کہے گونجے۔ مسکان کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، لیکن اس نے ہمت جمع کی اور بس اتنا کہا، جی سر، جیسا آپ کہیں۔ ٹھیک ہے، اب سب اپنا تعارف کروائیں گے، مصدق نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اپنا نام، پس منظر اور زندگی کا مقصد بتائیے۔ ایک ایک کر کے سب طلباء اپنا تعارف کروانے لگے۔ مصدق ہر ایک سے خوش اخلاقی سے بات کر رہا تھا، کسی کی تعریف کر رہا تھا تو کسی کو گائیڈ کر رہا تھا، لیکن جیسے ہی مسکان کی باری آئی اس کا لہجہ یکسر بدل گیا۔ ہاں تو مس مسکان، اب ذرا آپ ہم پر روشنی ڈالیں کہ آپ کا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے۔ اگرچہ آپ کی شخصیت دیکھ کر لگتا نہیں کہ آپ کو تعلیم سے کوئی خاص لگاؤ ہوگا۔ مسکان کھڑی ہوئی، اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ میرا نام مسکان ہے، میں ایک چھوٹے سے قصبے سے آئی ہوں اور میرا مقصد… رکیں، مصدق نے اسے بیچ میں ہی ٹوک دیا۔ مصدق، تو بات کی بات ہے، پہلے یہ بتائیں کہ آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ سنا ہے چھوٹی جگہوں سے آنے والے لوگ اکثر یہاں صرف وقت ضائع کرنے آتے ہیں۔ مسکان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ سر، میرے بڑوں نے مجھے ہمیشہ عزت اور سچائی کا سبق دیا ہے۔ عزت؟ مصدق نے زوردار کہکا لگایا۔ مسکان، عزت ان کی ہوتی ہے جن کا کوئی لیول ہوتا ہے۔ آپ کا تو حلیہ ہی آپ کی ذہنی پستی کا پتہ دے رہا ہے۔ اس گھنے گھسے پٹے عبائے اور
اس پرانی سوچ کے ساتھ آپ اس یونیورسٹی میں خود کو مسفٹ ثابت کر رہی ہیں. آپ کو تو یہاں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. پوری کلاس میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی. مسکان کو ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اسے سرعام تھپڑ مار دیا ہو. جس شخص کے نام کا نکاح اس کے ماتھے پر سجا تھا وہی سب کے سامنے اس کے خاندانی پس منظر اور اس کی حیا کا مذاق اڑا رہا تھا. بیٹھ جائیں. مصدق نے حکارت سے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا. آئندہ میری کلاس میں آنے سے پہلے شیشے میں اپنی شکل دیکھ کر آیا کریں کہ آپ ایک پروفیسر کے سامنے کھڑی ہونے کے قابل ہیں بھی یا نہیں. مسکان خاموشی سے بیٹھ گئی لیکن اس کی روح زخمی ہو چکی تھی. اسے احساس ہوا کہ یہ سیمسٹر اس کے لیے صرف پڑھائی کا نہیں بلکہ اپنی ٹوٹی ہوئی انا کو سمیٹنے کا کٹھن سفر ہونے والا تھا. کلاس روم میں مسکان کی تذلیل کرنے کے بعد مصدق شاہ جب اپنے کیبن سے واپس آیا تو کرسی کی پشت سے سر ٹکا کر اس نے آنکھیں موند لی. مسکان کا وہ سہما وہ وجود اور پرانے طرز کا عبایا اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا. ایک عجیب سی جھنجھلاہٹ نے اسے آ گھیرا. وہ اس لڑکی سے جتنی جان چھڑانا چاہتا تھا وہ زنجیر بن کر اتنی ہی اس کے پیروں سے لپٹی ہوئی تھی. اس زنجیر کی کڑیاں آج کی نہیں تھی بلکہ سالوں پرانی تھی جب شاہ حویلی کی دیواروں نے ایک بغاوت دیکھی تھی. یہ اس وقت کی بات تھی جب آغا جان اپنی عمر کی 70ویں دہائی میں تھے اور مصدق کا چھوٹا بھائی صفدر ابھی بمشکل 5 سال کا تھا. شاہ حویلی کے اصول پتھر پر لکیر کی طرح اٹل تھے اور ان اصولوں کے سب سے بڑے محافظ آغا جان خود تھے. ان کے بڑے بیٹے عثمان شاہ مصدق صفدر اور جنید کے والد نے تو ہمیشہ سر تسلیم خم کیا تھا مگر ان کے چھوٹے بیٹے علی شاہ نے حویلی کی روایتوں سے بغاوت کر دی تھی. آغا جان میں سمینہ کے بغیر نہیں رہ سکتا. وہ میری زندگی ہے. علی شاہ نے حویلی کے وسیع دالان میں کھڑے ہو کر پہلی بار اپنے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا. آغا جان جو صوفے پر رعونت سے برجمان تھے ان کی آنکھوں میں غضبناک شعلے بھڑک اٹھے. انہوں نے اپنی چھڑی زمین پر زور سے ماری. اپنی زبان کو لگام دو علی. شاہوں کے خاندان میں ہمارے اس خالص خون میں کسی غیر برادری اور کمتر خون کی ملاوٹ نہیں ہو سکتی. یہ میرا آخری فیصلہ ہے. یہ کیسا فیصلہ ہے بابا سائیں؟ کیا محبت کرنا کوئی جرم ہے؟ سمینہ ایک شریف اور خاندانی لڑکی ہے بس شاہ نہیں ہے. کیا یہی اس کا قصور ہے؟ علی شاہ نے منت بھرے لہجے میں واسطے دیے. شرافت اپنی جگہ لیکن شاہ حویلی کی بہو صرف شاہوں کی بیٹی ہی بنے گی. اگر تم نے اس لڑکی کا نام دوبارہ لیا تو یاد رکھنا میرے لیے تم مر جاؤ گے. آغا جان کا دو ٹوک فیصلہ حویلی کی طرح دیوار سے ٹکرا کر رہ گیا. علی شاہ اس قدر بزن اور دل برداشتہ ہوئے کہ اسی شام بنا کسی کو بتائے اپنا سامان اٹھایا اور حویلی چھوڑ چلے گئے. چند دن بعد صرف ایک فون کال آئی تھی. میں نے سمینہ سے کورٹ میرج کر لی ہے. عثمان بھائی آغا جان سے کہیے گا کہ مجھے معاف کر دیں. علی شاہ نے اپنے بڑے بھائی عثمان شاہ کو اطلاع دی. اس خبر نے آغا جان کو اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا. انہیں اپنے لاڈلے بیٹے سے اس انتہائی قدم کی قطعی امید نہیں تھی. حویلی کے دروازے علی شاہ کے لیے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے گئے تھے اور ان سے ہر قسم کا تعلق توڑ لیا گیا. علی شاہ بھی اپنے خاندان سے کٹ کر بہت ٹوٹ گئے تھے لیکن سمینہ کی محبت اور اس کے بے لوث ساتھ نے انہیں گرنے نہیں دیا. دونوں ایک چھوٹے سے کرائے کے گھر میں اپنی نئی دنیا بسا چکے تھے. وقت گزرتا گیا اور پھر ان کی زندگی میں مسکان کی آمد ہوئی. پہلی بیٹی کی پیدائش پر علی شاہ کی خوشی دیدنی تھی. خون آخر خون ہوتا ہے. وہ اپنی ننھی سی بیٹی اور سمینہ کو لے کر شاہ حویلی چلے آئے. آغا جان دیکھیے آپ کی پوتی. علی شاہ نے لرزتے ہاتھوں سے پھول سی بچی آغا جان کی گود میں ڈالی. آغا جان نے اس معصوم گلابی چہرے والی بچی کو دیکھا تو ان کے اندر جمی ہوئی سرد مہری کی برف کچھ پگھلنے لگی. مسکان کے خدخال بالکل شاہوں جیسے تھے. انہوں نے بچی کے ماتھے پر بوسہ دیا لیکن ان کی یہ نرمی صرف مسکان تک محدود تھی. جب انہوں نے نظر اٹھا کر علی شاہ کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھوں میں وہی پرانی سختی تھی اور دروازے کے پاس کھڑی سمینہ کو تو انہوں نے پلٹ کر ایک نظر دیکھنا بھی گوارا نہ کیا. اس دن کے بعد سے علی شاہ اکثر مسکان کو لے کر حویلی آنے لگے لیکن سمینہ نے کبھی دوبارہ اس دہلیز پر قدم نہیں رکھا. مسکان ابھی 5 برس کی ہی ہوئی تھی کہ ایک شام علی شاہ اپنے دفتر میں کام کے دوران اچانک چکرا کر زمین پر گر پڑے. ہسپتال میں جب ان کے مختلف ٹیسٹ کروائے گئے تو جو حقیقت سامنے آئی اس نے سمینہ کے پیروں تلے زمین نکال دی. آئی ایم سوری مسز علی، ان کو بلڈ کینسر ہے اور بدقسمتی سے یہ آخری اسٹیج پر ہے. ہمارے پاس وقت بہت کم ہے. ڈاکٹر کے الفاظ سمینہ کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھے. جب یہ خبر شاہ حویلی پہنچی تو وہاں بھی کوہرام مچ گیا. آغا جان جو برسوں سے انا کے خول میں بند تھے اپنے جوان بیٹے کی اس حالت کا سن کر دھاڑے مار کر رو پڑے. تمام گلے شکوے مٹ گئے اور علی شاہ کو فوراً حویلی لانے کی اجازت دے دی گئی. علی شاہ نے اپنی زندگی کے آخری ایام اسی حویلی میں گزارے. بستر مرگ پر وہ روز بروز کمزور ہوتے جا رہے تھے. ایک شام جب آغا جان ان کے سرہانے بیٹھے ان کا ہاتھ تھامے خاموش آنسو بہا رہے تھے تو علی شاہ نے نکہت بھری آواز میں کہا، آغا جان. جی میرے بچے، تو بول تجھے کیا چاہیے؟ تیرا باپ تیری ہر خواہش پوری کرے گا. آغا جان کا دل پھٹا جا رہا تھا. میری مسکان. علی شاہ کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں.
اس دنیا میں اس کا کوئی آسرا نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی ہمیشہ محفوظ رہے اور اس حویلی سے بڑھ کر، آپ کے سائے سے بڑھ کر اس کے لیے کوئی اور محفوظ جگہ نہیں ہو سکتی. میری بچی کو تنہا مت چھوڑیے گا آقا جان. مسکان کو عثمان بھائی کے مصدق کے نام کر دیں. اسے اس گھر کی عزت بنا لیں. آقا جان نے اپنے مرتے ہوئے بیٹے کی گرتی ہوئی صحت اور اس کی بے بس آنکھوں کو دیکھا تو وہ انکار نہ کر سکے. میں وعدہ کرتا ہوں علی، تیری بیٹی اس حویلی کی بہو بنے گی. اسی رات حویلی کے قریبی مولوی صاحب کو بلوا کر ایک انتہائی سادہ مگر سوگوار ماحول میں 13 سالہ مصدق اور 5 سالہ مسکان کا نکاح پڑھا دیا گیا. مصدق اس وقت بہت چھوٹا تھا. وہ بمشکل 7ویں 8ویں جماعت میں تھا. اسے نکاح کے مفہوم کی کوئی خاص سمجھ نہیں تھی. بس اتنا پتا تھا کہ دادا جان کے حکم پر اسے کچھ کاغذات پر دستخط کرنے ہیں اور قبول ہے کہنا ہے. وہ تو بس حیرت سے مسکان کو دیکھ رہا تھا جو اپنی ماں کی گود میں بیٹھی اپنی باپ کی بیماری سے خوفزدہ رو رہی تھی. اس نکاح کے ٹھیک 1 مہینے بعد علی شاہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. سمینہ اور مسکان اب مستقل حویلی میں رہائش پذیر ہو گئے تھے. لیکن سمینہ جو اپنے شوہر کی محبت میں جی رہی تھی، ان کی جدائی کا غم زیادہ عرصہ برداشت نہ کر سکی اور علی شاہ کے مرنے کے تقریباً 2 سال بعد وہ بھی اس دنیا سے گزر گئی. اب مسکان اس بڑی سی شاہ حویلی میں بالکل تنہا رہ گئی تھی. آقا جان اس بچی پر اپنی جان چھڑکتے تھے. وہ ان کے مرے ہوئے بیٹے کی واحد نشانی تھی. اسی لیے آقا جان کے دل کے سب سے قریب تھی. وہ اس کی ہر ضرورت، ہر خواہش پوری کرتے اور اسے پلکوں پر بٹھا کر رکھتے. وقت پر لگا کر اڑتا گیا. دونوں بچے بڑے ہوتے گئے. ایک خاص عمر کو پہنچنے پر جب انہیں اس نکاح کی حقیقت اور بندھن کے بارے میں بتایا گیا تو دونوں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. نہ تو مسکان اس نکاح سے خوش تھی اور نہ ہی مصدق. مسکان تو مصدق کے نام سے ہی تھر تھر کانپتی تھی. مصدق شروع سے ہی بہت روبدار، غصے کا تیز اور حاکمانہ مزاج کا مالک تھا. اور جب بھی مسکان سے بات کرتا اس کا لہجہ تحکمانہ ہوتا. یہ کیا پہنا ہوا ہے تم نے؟ تمہیں بات کرنے کی تمیز نہیں؟ ہر وقت کیوں ڈری ڈری کیوں رہتی ہو؟ اس کے ان تانوں اور ڈانٹ ڈپٹ نے مسکان کو مزید اپنے خول میں سمٹ دیا. وہ جب بھی مصدق کو دیکھتی خوف سے آقا جان کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتی یا اپنا راستہ بدل لیتی. اس کے اندر نہ تو خود اعتمادی تھی اور نہ ہی اس کی شخصیت میں وہ نکھار تھا جو مصدق کو پسند تھا. یہ سچ تھا کہ مسکان بے انتہا خوبصورت تھی. اس کے نقش تراشیدہ تھے. آنکھوں میں ایک معصوم سی کشش تھی اور حیا کا رنگ اسے مزید حسین بناتا تھا. لیکن مصدق کی نظر میں خوبصورتی کا معیار کچھ اور تھا. اسے مسکان کا وہ دبو بن، وہ پرانے اور آؤٹ فٹ، آف فیشن کپڑے اور وہ ہر وقت کا سہمے رہنا زہر لگتا تھا. اسے وہ لڑکیاں پسند تھیں جو پر اعتماد ہو اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکیں اور جن کی کلاس ہو. مصدق کا دل کبھی اپنی اس کزن کی طرف مائل ہی نہیں ہو پایا. اس کی نظر میں مسکان صرف ایک بوجھ تھی، ایک ایسی ذمہ داری جو اس کے مرتے ہوئے چچا نے زبردستی اس کے گلے میں ڈال دی تھی. اس کے برعکس یونیورسٹی میں مصدق کی ایک کلاس فیلو حیا ابراہیم نے مصدق کی بھرپور توجہ اپنی طرف کھینچ لی تھی. حیا ماڈرن، پر اعتماد اور بے حد اسمارٹ لڑکی تھی. وہ ہر محفل کی چاند تھی اور اس کے بات کرنے کا انداز مصدق کو بے حد متاثر کرتا. حیا کو دیکھ کر ہی مصدق کو اندازہ ہوا تھا کہ اس کا لائف پارٹنر کیسا ہونا چاہیے. حیا اس کی ذہنی ہم آہنگی پر پوری اترتی تھی. لیکن جب بھی وہ حیا کے بارے میں سوچتا، مسکان نام کی وہ بھاری زنجیر اس کے پیروں میں جھنجھنانے لگتی. وہ اس بندھن کو دل سے کبھی تسلیم نہیں کر پایا. اس کے لیے مسکان صرف ایک مجبوری تھی اور وہ بہت جلد کسی نہ کسی طرح اس زنجیر کو توڑ کر آگے بڑھنا چاہتا تھا. آج کلاس میں اس نے جو کچھ کیا وہ اسی فرسٹریشن اور غصے کا نتیجہ تھا جو وہ مسکان کو دیکھ کر محسوس کرتا تھا. وہ اسے احساس دلانا چاہتا تھا کہ وہ اس کے قابل نہیں ہے اور نہ کبھی ہو سکتی ہے. کیبن کے دروازے پر ہونے والی ہلکی سی دستک نے مصدق کو اس کی سوچوں کے بھنور سے نکالا. اس نے سیدھے ہو کر بیٹھے ہوئے آنکھیں کھولی. کم ان، اس نے اپنی مخصوص روبدار آواز میں کہا. پیون اس کی چائے لے کر آیا تھا. اگلی صبح یونیورسٹی کا منظر روزمرہ سے یکسر مختلف تھا. اکنامکس کے ہال نمبر 4 میں طلباء اپنی نشستوں پر پرجمان تھے، مگر کل کے واقعے کی سرگوشیاں ابھی تک فضا میں گونج رہی تھیں. سب کو اسی سہمے ہوئے ابائے میں لپٹے وجود کا انتظار تھا جسے کل سر عام بے عزت کیا گیا. کلاس کا وقت ہو چکا تھا اور ٹھیک اپنے مقررہ وقت پر پورے چاہو جلال کے ساتھ پروفیسر مصدق شاہ نے کلاس میں قدم رکھا. ان کے چہرے پر وہی روایتی روب اور سنجیدگی تھی. انہوں نے فائل ڈائس پر رکھی اور اینک درست کرتے ہوئے پوری کلاس پر ایک دائرانہ نگاہ ڈالی. مسکان کی سیٹ خالی دیکھ کر ان کے ہونٹوں پر ایک دائرانہ تنزیہ اور فاتحانہ مسکراہٹ ابھری. انہیں لگا کہ کل کی ڈانٹ کے بعد وہ ڈرپوک لڑکی شاید آج یونیورسٹی آنے کی ہمت ہی نہیں کر سکی. وہ ابھی اٹھا کر وائٹ بورڈ کی طرف مڑنے ہی والے تھے کہ اچانک کلاس روم کا دروازہ ایک زوردار آواز سے کھلا. پوری کلاس کی نظریں بمشغول مصدق شاہ کے دروازے کی طرف اٹھ گئی اور پھر جو منظر سب نے دیکھا اس ہال میں موجود ہر شخص کو مبہوت کر دیا. دروازے پر کوئی سہمی ہوئی نقاب پوش لڑکی نہیں کھڑی تھی بلکہ ایک انتہائی حسین قیامت خیز سراپا کھڑا تھا.
مسکان نے آج سیاہ رنگ کی ایک انتہائی دلکش سلیو لیس میکسی پہن رکھی تھی جو اس کے تراشیدہ بدن سے پوری طرح انصاف کر رہی تھی. اس کے سنہرے براؤن بال جو ہمیشہ حجاب کی قید میں رہتے تھے آج آزادانہ اس کی کمر پر لہراتے ہوئے کسی آبشار کا منظر پیش کر رہے تھے. چہرے پر ہلکا سا مگر نفاست سے کیا گیا میک اپ، سرخ لپسٹک اور کانوں میں جھولتے بالے اس کے حسن کو چار چاند لگا رہے تھے. ہائی ہیلز کی ٹک ٹک کرتی وہ کسی ہالی ووڈ فلم کی ہیروئن کی طرح پر اعتماد سے کلاس کے اندر داخل ہوئی. کلاس میں ایک موج جیسی خاموشی چھا گئی. کسی طالب علم کے ہاتھ سے پین چھوٹ کر گرا تو کسی کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا. پچھلی سیٹ پر بیٹھے ایک لڑکی کے ہاتھ سے کافی کا کپ سیدھا اس کی پینٹ پر گرا مگر اسے جلنے کا احساس تک نہ ہوا. مصدق کی تو جیسے سانس ہی رک گئی. اس کے ہاتھ سے مار کر پھسل کر زمین پر جا گرا. وہ اپنی جگہ خود بنا کھڑا تھا. یہ مسکان تھی، وہ لڑکی جسے وہ ایک پسماندہ اور جاہل گوار سمجھتا تھا. اس کا حسن اتنا قاتلانہ ہو سکتا ہے، مصدق کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا. پہلا حملہ مسکان کے اس ہوش ربا حسن کا تھا جس نے مصدق کے احساس سن کر دیے تھے. لیکن اس سے پہلے کہ مصدق اپنے ہوش و حواس مجتمع کر پاتا، مسکان نے وہ قدم اٹھایا جس کی توقع شاید تاریخ انسانی میں کسی نے نہ کی. وہ اپنی مخصوص نشست کی طرف جانے کے بجائے سیدھی ڈائس کی طرف آئی. مصدق کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. مسکان اس کے بالکل قریب آئی اور پھر اس نے ایک ادا سے مصدق کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور پورے اعتماد کے ساتھ مصدق کی گود میں ڈائس کی کرسی پر بیٹھ گئی. کلاس میں ہوٹنگ کی آواز گونجنے لگی. 2-3 لڑکیاں تو باقاعدہ اپنی سیٹوں سے کھڑی ہو گئیں. جی شوہر صاحب، مسکان کی مخملی دلکش آواز پورے ہال میں گونجی. اس نے مضبوطی سے مصدق کا گریبان پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ بولی، آج آپ کو آپ کی بیوی کیسی لگ رہی ہے؟ مصدق کے دماغ کے سارے فیوز ایک ساتھ اڑ گئے. اس کی حالت اس وقت ایسی تھی جیسے کسی نے اسے 440 وولٹ کا جھٹکا دے دیا. ایک طرف اس کی گود میں بیٹھی وہ قیامت خیز لڑکی تھی جس کی قربت اور پرفیوم کی مسحور کن خوشبو اس کی حواس معطل کر رہی تھی، اور دوسری طرف کلاس میں بیٹھے 50 طلبہ تھے جن کی آنکھیں حیرت سے باہر ابل پڑی تھی. مسکان کی اس حرکت نے مصدق پر دوسرا اور سب سے خطرناک حملہ کیا تھا، اور وہ حملہ تھا غیرت کا. جس لڑکی کو وہ کل تک کلاس میں ذلیل کر رہا تھا، آج اس لڑکی کو اس بے باک حلیے میں کھلے بازو اور بکھرے بالوں کے ساتھ ان غیر مردوں کے سامنے دیکھ کر مصدق کے اندر کا جاگیردار اور شوہر ایک دم سے جاگ اٹھا. اس کی آنکھوں میں جو ستائش اور حیرت تھی وہ چند ہی سیکنڈز میں خطرناک غصے اور وحشت میں بدل گئی. اس کا خون جیسے کھولنے لگا. یہ کیا بےہودگی ہے؟ مصدق نے بمشکل دانت پیستے ہوئے غورائی ہوئی آواز میں کہا. اس نے تیزی سے اپنا کوٹ اتارا اور فوراً مسکان کے ننگے بازو اور کندھوں پر ڈال کر اسے پوری طرح ڈھانپ دیا. اس سے پہلے کہ کلاس کا کوئی بچہ اپنے موبائل نکال کر ویڈیو بناتا، مصدق نے ایک جھٹکے سے مسکان کا بازو پکڑا اور اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ مسکان کے منہ سے ہلکی سی سسکی نکل گئی. میرے ساتھ آؤ. وہ بھنکارا اور مسکان کو لگ بھگ گھسیٹتے ہوئے کلاس روم سے باہر لے گیا. پیچھے پوری کلاس میں ایک طوفان برپا ہو چکا تھا. سیٹیاں کہہ گئے اور شور، لیکن مصدق کو اس وقت کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی. وہ تیز قدموں سے راہداریاں پار کرتا ہوا سیدھا پارکنگ لاٹ کی طرف گیا. غصے سے اس کی رگیں پھول رہی تھیں. اسے سفید کرولا کا دروازہ زور سے کھولا، مسکان کو اگلی نشست پر دھکیلا اور دروازہ اتنی زور سے بند کیا کہ مسکان اندر اچھل پڑی. اگلے ہی لمحے مصدق خود ڈرائیونگ سیٹ پر برجمان تھا. گاڑی کے اندر ایک دم گھٹنے والی خاموشی اور تناؤ تھا. مصدق کی سانسیں تیز چل رہی تھیں. اس نے دونوں ہاتھوں سے اسٹیئرنگ وہیل کو سختی سے جکڑ رکھا تھا جیسے اپنے غصے کو قابو کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہو. یہ تم نے کیا روپ دھارا ہوا ہے؟ مصدق آخرکار پھٹ پڑا. اس کی آواز گاڑی کے شیشوں سے ٹکرائی. تمہاری ہمت کیسے ہوئی سلیہ میں یونیورسٹی آنے کی؟ اور وہ ڈرامہ جو تم نے کلاس میں کیا، تم یہ سب کس طرح کر لیتی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو تم؟ مسکان جو کچھ دیر پہلے تک ایک بے باک ہیروئن بنی ہوئی تھی اب اپنی دھڑکنوں کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی. اس نے مصدق کی طرف دیکھا. اس کی آنکھوں میں وہی پرانی معصومیت لوٹ آئی تھی مگر آج اس میں خوف کی جگہ ایک عجیب سی چمک تھی. میں نے کیا کیا ہے؟ مسکان نے انتہائی معصومیت سے اپنے کندھوں پر پڑے مصدق کے کوٹ کو درست کرتے ہوئے کہا. آپ ہی تو کل فرما رہے تھے کہ میرا حلیہ آپ کی ذہنی پستی کا پتہ دیتا ہے. آپ ہی نے کہا تھا نا کہ مجھے آپ کے اسٹیٹس کے ساتھ میچ ہونا چاہیے، ڈھنگ کے کپڑے پہننے چاہیے، آپ جیسی لگنا چاہیے تاکہ آپ کی بے عزتی نہ ہو. اس لیے تو میں آج اپنا پرانا گھسا پیٹا عبایا چھوڑ کر ایسے بن سنور کر آئی ہوں. وہ تھوڑا مصدق کی طرف جھکی اور اپنی مخملی آواز میں سرگوشی کے انداز میں بولی. امید ہے آج آپ کو میرا یہ روپ پسند آیا ہوگا پروفیسر صاحب. مسکان کی یہ بات سن کر مصدق جیسے ششدر رہ گیا. اس کا سارا غصہ، ساری جھنجھلاہٹ جیسے کسی گہرے سمندر میں غرق ہو گئی. اس نے نظریں گھما کر مسکان کی طرف دیکھا. وہ واقعی اس وقت کسی حور سے کم نہیں لگ رہی تھی. اس کے کھلے بال، اس کی بڑی بڑی غزال جیسی آنکھیں اور وہ سرخ ہونٹ جو ابھی ابھی اسے تانا دے رہے تھے. مصدق چند لمحے
پلک جھپکائے بغیر بس اسے دیکھتا رہا۔ گاڑی کے اندر کا ماحول جو تھوڑی دیر پہلے تک غصے سے بھرا ہوا تھا اب ایک شدید دم گھٹنے والا رومانس میں بدل چکا تھا۔ روپ، مصدق کی آواز جو تھوڑی دیر پہلے گرج رہی تھی اب ایک دم بھاری اور سرگوشی میں بدل گئی۔ روپ تو تمہارا واقعی قاتلانہ ہے۔ مصدق نے اسٹیئرنگ سے ہاتھ ہٹایا اور مسکان کی طرف پوری طرح مڑ گیا۔ مسکان جس نے یہ کھیل صرف اسے زج کرنے کے لیے شروع کیا تھا، مصدق کی آنکھوں میں ابھرنے والی اس نئی اجنبی چمک کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ وہ تھوڑا سا پیچھے کھسکی لیکن گاڑی کی سیٹ نے اس کا راستہ روک لیا۔ اتنا قاتلانہ؟ مصدق اس کے مزید قریب ہوا، یہاں تک کہ اسے مسکان کی تیز چلتی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہونے لگیں۔ یہ مجھ پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو رہی ہے مسکان۔ مصدق نے اپنا ایک ہاتھ آگے بڑھایا اور مسکان کا کانپتا ہوا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیا۔ مسکان کے پورے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ مصدق نے اس کا وہ نازک ہاتھ کھینچا اور اسے اپنے سینے پر ٹھیک اپنے دل کے مقام پر رکھ دیا۔ محسوس کر رہی ہو اسے؟ مصدق کی آواز میں ایک عجیب سی خمار آلود تھی۔ اس کا دل مسکان کی ہتھیلی کے نیچے قابو ہو کر دھڑک رہا تھا۔ مسکان کا حلق خشک ہو گیا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ جیسے اس کے گلے میں ہی پھنس گئے۔ اس سے پہلے کہ مسکان کچھ سمجھ پاتی، مصدق نے اپنا دوسرا ہاتھ مسکان کی گردن کے پیچھے رکھا اور اسے ہلکے سے اپنی طرف کھینچا۔ مسکان کی آنکھیں بے ساختہ بند ہوئیں۔ مصدق کا چہرہ اس کے چہرے کے بالکل قریب تھا۔ اس نے اپنے ہونٹوں کو مسکان کی گردن کے نازک اور حساس حصے کے قریب لایا۔ مسکان کو اس کی گرم سانسیں اپنی گردن پر محسوس ہوئیں اور پھر مصدق نے وہاں ایک نرم مگر پرجوش جسارت کی۔ اس کے ہونٹوں کا لمس مسکان کی گردن پر کسی دہکتے ہوئے انگارے کی طرح لگا۔ مسکان کا رواں رواں کانپ اٹھا۔ اس کے جسم میں ایک انوکھی میٹھی سی سرشاری دوڑنے لگی۔ اس کی گرفت مصدق کے کوٹ پر مضبوط ہو گئی اور اس نے لطف اور حیا کے مارے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لیں۔ یہ وہ مصدق نہیں تھا جس سے وہ ڈرتی تھی۔ یہ ایک ایسا مرد تھا جو اس کے حسن کے سحر میں پوری طرح گرفتار ہو چکا تھا۔ مصدق کے اندر کا طوفان بے قابو ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اس لڑکی کو جیسے وہ ہمیشہ ایک بوجھ سمجھتا تھا آج پوری طرح اپنے باہوں میں قید کر لینا چاہتا تھا، لیکن اس نے بہت مشکل سے اپنے ہونٹوں کو کاٹتے ہوئے اپنے جذبات پر قابو پایا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ جگہ اور یہ وقت اس دیوانگی کے لیے مناسب نہیں۔ اس نے اپنا چہرہ مسکان کی گردن سے ہٹایا مگر ابھی بھی اس کے چہرے کے اتنے قریب تھا کہ اس کی سانسیں آپس میں ٹکرا رہی تھی۔ مصدق نے مسکان کی بند آنکھیں اور کانپتے ہونٹوں کو دیکھا جس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مگر بے حد نرم مسکراہٹ ابھری۔ میرے خیال سے مصدق نے اپنے انگوٹھے سے مسکان کے ہونٹ کے کنارے کو چھوتے ہوئے انتہائی دھیمے اور والہانہ لہجے میں کہا، آج مجھے آغا جان سے ہماری رخصتی کی بات کرنی ہی پڑے گی۔ مسکان نے جھٹکے سے آنکھیں کھولیں اور حیرت سے اسے دیکھا۔ کیونکہ مصدق کی آنکھوں میں اب ایک جنون رقص کر رہا تھا۔ اب میں تم سے دور نہیں رہ سکتا مسکان، ایک پل بھی نہیں۔ تم نے میرے اندر جو آگ لگائی ہے اسے اب تمہیں ہی بجھانا ہوگا۔ مصدق کی یہ بات سن کر مسکان کو جیسے صدیوں بعد ایک سکون کا احساس ہوا۔ وہ رشتہ جو دونوں کے بیچ بچپن سے زبردستی قائم تھا، جس میں ایک عجیب سا لحاظ مروڑ ڈر اور فاصلہ تھا، آج وہ فاصلہ، وہ اونچی دیوار مکمل طور پر گر چکی تھی۔ مسکان کے ایک چھوٹے سے باغیانہ قدم نے ان دونوں کے بیچ کھڑی اس بے تکلفی کی دیوار کو زمین بوس کر دیا۔ آج وہ جان گئی تھی کہ اس کا شوہر اس سے نفرت نہیں کرتا بلکہ اس کے حسن اور وجود کا اس طرح اسیر ہو چکا ہے جسے ایک بھنورا پھول کا ہوتا ہے۔ اسی رات جب شاہ حویلی پر چاندنی کی سفید چادر تنی ہوئی تھی اور ہر طرف ایک پرسکون خاموشی چھائی تھی، مصدق شاہ نے آغا جان کی اسٹڈی روم کے دروازے پر دستک دی۔ آغا جان اپنی مخصوص آرام دہ کرسی پر بیٹھے کوئی پرانی کتاب پڑھ رہے تھے۔ آ جاؤ مصدق، انہوں نے اینک کے شیشوں کے اوپر سے دیکھتے ہوئے کہا۔ مصدق اندر داخل ہوا۔ وہ عام طور پر آغا جان کے سامنے بہت پراعتماد رہتا تھا مگر آج اس کے چہرے پر ایک عجیب سی ہچکچاہٹ اور حیا تھی۔ وہ آغا جان کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے برخوردار، آج اس وقت کیسے آنا ہوا؟ کوئی خاص بات؟ آغا جان نے کتاب بند کرتے ہوئے پوچھا۔ مصدق نے ایک گہرا سانس لیا، اپنی انگلیاں آپس میں الجھائیں اور پھر نظریں قدرے جھکا کر بولا، آغا جان میں دراصل مسکان کے حوالے سے بات کرنے آیا تھا۔ آغا جان کا ماتھا ٹھنکا۔ انہیں لگا شاید مصدق اس رشتے سے جان چھڑانے کی بات کرے گا۔ ان کے چہرے پر تفکر کے سائے لہرانے لگے۔ کیا وہ مسکان کو سب ٹھیک تو ہے؟ جی آغا جان، سب بالکل ٹھیک ہے، بلکہ مصدق نے ہمت جمع کی اور سیدھا آغا جان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اب ہم مسکان کی رخصتی کر لیں۔ وہ پڑھائی تو کر ہی رہی ہے مگر میں چاہتا ہوں کہ اب وہ باقاعدہ میری بیوی کی حیثیت سے اس حویلی کے اس حصے میں آئے جو ہمارا ہے۔ اب مزید انتظار کی ضرورت نہیں۔ یہ الفاظ آغا جان کے لیے کسی خوشخبری سے کم نہ تھے۔ وہ جو پچھلے کئی سالوں سے اس رشتے کو پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہتے تھے مگر مصدق کے سخت تیوروں اور ناراضگی کی وجہ سے ہمیشہ خاموش رہتے تھے۔
آج اپنے پوتے کے منہ سے رخصتی کی بات سن کر ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیرنے لگے. ان کے چہرے پر ایک گہرا اور طمانینت بھرا سکون اتر آیا. انہیں اپنا مرتا ہوا بیٹا علی شاہ یاد آ گیا جسے کیا گیا وعدہ آج پوری طرح مکمل ہونے جا رہا تھا. آقا جان نے اپنی کرسی سے اٹھ کر مصدق کے ماتھے پر بوسہ دیا. جیتے رہو میرے بچے، تم نے آج میرے دل سے ایک بہت بڑا بوجھ اتار دیا ہے. مجھے ہمیشہ سے یقین تھا کہ میرا خون کبھی مجھے مایوس نہیں کرے گا. آقا جان کی آواز خوشی سے کانپ رہی تھی. ٹھیک ہے، تم جب چاہو رخصتی ہو جائے گی. میں کل ہی خاندان بھر میں پیغام بھجواتا ہوں. راتوں رات فیصلے ہوئے اور تقریباً ایک ہفتے کے بعد کی تاریخ مقرر کر دی گئی. اگلی صبح سے شاہ حویلی، جو برسوں سے ایک خاموش اور سوگوار سی عمارت بنی ہوئی تھی جیسے شادی کے ہنگاموں سے جاگ اٹھی ہو، حویلی کے وسیع صحن میں رنگ برنگے شامیانے لگنے شروع ہو گئے تھے. کام کرنے والیوں کی بھاگم دوڑ، ڈھولک کی تھاپ اور روایتی شادی کے گیتوں نے حویلی کی در و دیوار میں ایک نئی روح پھونک دی تھی. مسکان جو اپنے کمرے کی کھڑکی سے یہ سب تیاریاں دیکھ رہی تھی، اس کے لبوں پر ایک شرمیلی مسکراہٹ تھی. اسے یاد تھا کہ آج صبح جب وہ ناشتے کی میز پر تھی تو مصدق نے سب کے سامنے اسے ایک گہری معنی خیز نظروں سے دیکھا تھا جس میں ایک واضح پیغام تھا: اب تم بچ کر نہیں جا سکتی. اس کا دل زور سے دھڑکا. ایک طرف ڈر تھا تو دوسری طرف ایک انجانی سے خوشی جو اب اس کی زندگی کا مستقل حصہ بننے والی تھی. شاہ حویلی کے بالائی کمرے میں اس وقت خاموشی کا راج تھا، مگر مصدق شاہ کے ذہن میں خیالات کا ایک طوفان برپا تھا. کھڑکی سے باہر نظر آتی شادی کی تیاریوں کی چہل پہل اسے ایک عجیب سا سکون دے رہی تھی. وہ اپنی الماری سے شیروانی کا انتخاب کر رہا تھا کہ اچانک اس کے آئی فون کی اسکرین روشن ہوئی اور حیا ابراہیم کا نام چمکنے لگا. مصدق نے گہرا سانس لیا. وہ جانتا تھا کہ یہ کال کس لیے ہے. یونیورسٹی میں ان کی شادی کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی تھی اور حیا، جو خود کو مصدق کی زندگی کا محور سمجھتی تھی، خاموش رہنے والی نہیں تھی. اس نے فون اٹھایا اور کان سے لگایا. ابھی اس نے ہیلو بھی نہیں کہا تھا کہ دوسری طرف سے حیا کی غسلی اور بھاری آواز گونجی. یہ سب کیا سن رہی ہوں میں مصدق؟ شاہ حویلی میں شہنائیاں بج رہی ہیں اور دولہا تم بن رہے ہو، وہ بھی اس پسماندہ سی لڑکی مسکان کے ساتھ جس کا تم خود مذاق اڑاتے تھے. حیا کا لہجہ تنزیہ اور شکوے سے بھرپور تھا. مصدق نے تحمل سے کام لیا اور آرام سے صوفے پر بیٹھ گیا. حیا، سکون سے بات کرو. ہاں، یہ سچ ہے، ایک ہفتے بعد میری رخصتی ہے. رخصتی؟ مطلب تم اس نگاہ کو مان رہے ہو؟ حیا چلائی. مصدق، تم نے مجھے امید دلائی تھی ہم ایک دوسرے کے لیے پرفیکٹ تھے. تم نے خود کہا تھا کہ تمہیں وہ لڑکیاں پسند ہیں جو پراعتماد ہوں، جن کا ایک کلاس ہو، اور اب تم اس عبایا والی لڑکی کے پیچھے پاگل ہو رہے ہو. کیا ہوا تمہارے معیار کو؟ مصدق کی نظریں سامنے دیوار پر لگی مسکان کی ایک بچپن کی تصویر پر جم گئی. اس نے دھیمے مگر دو ٹوک لہجے میں کہنا شروع کیا: حیا، میری بات غور سے سنو. تم میرے لیے ہمیشہ ایک انسپریشن رہی ہو. تمہارا کانفیڈنس، تمہارا اسٹائل، تمہارا بات کرنے کا انداز، ان سب چیزوں نے مجھے متاثر کیا تھا. میں ان سے انکار نہیں کرتا. مجھے لگتا تھا کہ شاید مجھے ایسی ہی کسی لڑکی کی تلاش ہے. لیکن حیا، متاثر ہونے اور محبت میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے، جو میں اب سمجھا ہوں. کیا مطلب ہے تمہارا؟ حیا کی آواز میں اب غصے کے ساتھ ساتھ حیرت بھی تھی. مطلب یہ کہ مسکان کے ساتھ میرا نکاح بچپن سے ہو چکا تھا. وہ ہمیشہ سے میری زندگی کا حصہ تھی، مگر میں اپنی انا اور جاہلانہ معیار کے پیچھے چھپ کر اس حقیقت سے بھاگ رہا تھا. مجھے اپنی فیلنگز کا پہلے کوئی آئیڈیا نہیں تھا کیونکہ میں نے کبھی اسے اس نظر سے دیکھا ہی نہیں تھا. میں اسے ایک بوجھ سمجھتا رہا، ایک ایسی زنجیر جو میرے پیروں میں زبردستی باندھی گئی تھی. مصدق تھوڑی دیر کے لیے رکا، پھر اس کی آواز میں ایک عجیب سی چاشنی اور پختگی آ گئی. لیکن اس دن جب اس نے وہ قدم اٹھایا، جب اس نے میرے ہی الفاظ کو ڈھال بنا کر مجھے آئینہ دکھایا، تو مجھے احساس ہوا کہ میں کتنا غلط تھا. مسکان وہ نہیں ہے جو میں سمجھ رہا تھا. اس کی حیا، اس کی سادگی اور اب اس کا وہ نیا روپ. حیا، میری اصل محبت مسکان ہی ہے. میرا سکون، میری بے چینی اور میری زندگی کی تمام رعنائیاں اب صرف اس کی گرد گھومتی ہیں. میں نے اپنی روح کو ٹٹولا ہے اور وہاں صرف مسکان کا نام لکھا پایا. تو میں کیا تھی تمہارے لیے؟ صرف ایک وقت گزاری؟ حیا نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا. نہیں حیا، تم میری ایک بہترین دوست ہو. تمہاری وجہ سے ہی مجھے احساس ہوا کہ مجھے اپنی زندگی میں کیا چاہیے. تمہاری موجودگی نے مجھے یہ سمجھنے میں مدد دی کہ میں کس قسم کی شخصیت کی تلاش میں ہوں، اور آخر میں وہ منزل مجھے مسکان کی صورت میں ملی. ہم اچھے دوست ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، لیکن میرے دل کی ملکہ صرف مسکان شاہ ہے. میری زندگی کا اصل سکون اب صرف اسی میں ہے اور میں اسے مزید تڑپانا نہیں چاہتا. حیا دوسری طرف خاموش ہو گئی. شاید اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ مصدق اب اس کے قابو سے باہر نکل چکا ہے اور وہ جس جنون سے بات کر رہا تھا اسے بدلنا ناممکن ہے. آئی ہوپ تم سمجھ گئی ہوگی. اب مجھے جانا ہے، بہت تیاریاں باقی ہیں. مصدق نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہا. ٹھیک ہے مصدق، اگر یہی تمہارا فیصلہ ہے تو خوش رہو، حیا نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا اور فون کٹ کر دیا. فون بند کرتے ہی مصدق نے ایک طویل اور پرسکون سانس لیا. اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے کندھوں سے منو وزنی بوجھ اتر گیا ہو.
وہ تمام الجھنیں، وہ تمام دوغلاپن جو اسے اندر ہی اندر کھا رہا تھا اب ختم ہو چکا تھا۔ اس نے کھڑکی سے نیچے دیکھا جہاں مسکان پھولوں کے انتخاب کے لیے مالی سے کچھ بات کر رہی تھی۔ دھوپ کی ایک کرن اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی جس سے وہ کسی پری جیسی لگ رہی تھی۔ مصدق کے لبوں پر ایک والہانہ مسکراہٹ آ گئی۔ اب اسے کسی حیا، کسی کلاس یا کسی سوسائٹی کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ جان چکا تھا کہ اس کی کائنات یہی لڑکی ہے۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے گیا اور سیدھا مسکان کے پاس پہنچا۔ مسکان اسے اچانک اپنے سامنے دیکھ کر تھوڑا ٹھٹکی۔ سفید گلاب، مصدق نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ جی؟ مسکان حیران ہوئی۔ شادی کے اسٹیج پر صرف سفید گلاب ہوں گے، تمہاری طرح پاکیزہ اور مہکتے ہوئے؟ مصدق نے سب کے سامنے آقا جان کی موجودگی کا لحاظ کیے بغیر مسکان کے ماتھے پر بوسہ دیا اور پھر سے شادی کی تیاریوں کی نگرانی کرنے لگا۔ پوری حویلی میں اب صرف خوشیوں کا ڈیرا تھا اور مصدق شاہ جو کبھی اس رشتے سے بھاگتا تھا اب اسے پانے کے لیے بے قرار تھا۔ شاہ حویلی کے در و دیوار آج روشنیوں میں نہائے ہوئے تھے۔ ہر طرف سفید اور سرخ گلابوں کی ملی جلی مسحور کن خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ حویلی کا وہ دالان جہاں کبھی علی شاہ نے اپنی محبت کی خاطر بغاوت کی تھی، آج وہیں ان کی بیٹی مسکان کی رخصتی کی تقریب پورے جاہ و جلال سے منائی جا رہی تھی۔ اگرچہ ان کا نکاح برسوں پہلے ہو چکا تھا لیکن آج باقاعدہ طور پر مسکان کو حویلی کے اس حصے میں جانا تھا جو مصدق شاہ کی علمداری میں تھا۔ مسکان اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے بیٹھی تھی۔ آج وہ کوئی سہمی ہوئی پرانے عبائے میں چھپی ہوئی لڑکی نہیں تھی بلکہ شاہ حویلی کی باقاعدہ دلہن تھی۔ گہرے سرخ رنگ کا بھاری عروسی جوڑا جس پر سنہرے تاروں کا نفیس کام کیا گیا تھا اس کے حسن کو چار چاند لگا رہا تھا۔ ماتھے پر سجا جھومر، گلے میں پڑا خاندانی گلوبند اور کلائیوں میں چھنکتی چوڑیاں اسے کسی مغل شہزادی کا روپ دے رہی تھیں۔ بیوٹیشین نے اس کے غزال جیسی آنکھوں میں کاجل کی گہری لکیر کھینچی تھی جس نے اس کی نظروں کے سحر کو مزید گہرا کر دیا تھا۔ دروازہ کھلا اور آغا جان اندر داخل ہوئے۔ مسکان کو اس روپ میں دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہیں اپنا بیٹا علی شاہ یاد آ گیا۔ میری بچی، آغا جان نے آگے بڑھ کر مسکان کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ آج تو بالکل پریوں جیسی لگ رہی ہے۔ میری دعا ہے کہ تو ہمیشہ یوں ہی مسکراتی رہے۔ مسکان کی آنکھوں سے ایک آنسو پھسل کر اس کے رخساروں پر گرا جسے آغا جان نے فوراً صاف کر دیا۔ پگلی، آج رونے کا دن نہیں ہے، آج تو شاہ حویلی کی خوشیوں کا دن ہے۔ باہر دلان میں مصدق شاہ سیاہ رنگ کی نفیس شیروانی میں ملبوس کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی طمانینت اور ہونٹوں پر ایک دلکش مسکراہٹ تھی۔ وہ بے چینی سے اپنی دلہن کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی مسکان اپنی سہیلیوں اور کزنز کے جھرمٹ میں نظر جھکائے سرخ گھونگھٹ میں چھپی دالان میں آئی مصدق کی تو جیسے سانسیں ہی تھم گئی۔ وہ ٹکٹکی باندھے بس اسی سراپے کو دیکھ رہا تھا جو آج مکمل طور پر اس کا ہونے جا رہا تھا۔ آغا جان نے آگے بڑھ کر مسکان کا کانپتا ہوا ہاتھ مصدق کے ہاتھ میں دیا۔ مصدق، آغا جان کی آواز بھر آئی۔ علی نے اپنی جان دیتے وقت یہ امانت مجھے سونپی تھی۔ آج میں یہ امانت تمہیں سونپ رہا ہوں۔ اس کی آنکھ میں کبھی آنسو نہ آنے دینا ورنہ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ مصدق نے مسکان کے سرد پڑتے ہاتھ کو اپنے گرم اور مضبوط ہاتھ میں سختی سے تھام لیا۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے آقا جان، مسکان اب میری عزت، میری محبت اور میرا غرور ہے۔ میں اس کی آنکھ میں کبھی دکھ کا آنسو نہیں آنے دوں گا۔ مصدق کے لہجے کی پختگی اور سچائی نے آقا جان کو مطمئن کر دیا۔ مصدق کے کمرے کو بالکل اس کی ہدایت کے مطابق سجایا گیا تھا۔ ہر طرف صرف اور صرف سفید گلابوں کی لڑیاں اور موتیے کے پھول بکھرے تھے۔ کمرے میں ایک مدھم خواب آور سی روشنی تھی اور فضا میں ایک مہنگی خمار آلود خوشبو رچی بسی تھی۔ مسکان پھولوں سے سجی مسیری پر بیٹھی تھی۔ اس کا دل سینے میں اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے ڈر تھا کہیں باہر کھڑے لوگوں کو اس کی آواز نہ آ جائے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سرخ لہنگے کو سختی سے مٹھیوں میں جکڑ رکھا تھا۔ اچانک دروازے کا ہینڈل گھوما، مصدق اندر داخل ہوا اور اس نے آہستگی سے دروازہ لاک کر دیا۔ کمرے کی خاموشی میں تالے کی وہ کلک مسکان کے دل پر ہتھوڑی کی طرح لگی۔ مصدق کے قدموں کی آہٹ جیسے جیسے قریب آ رہی تھی مسکان کی دھڑکنیں بے قابو ہوتی جا رہی تھی۔ مصدق آ کر اس کے بالکل سامنے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر تک کمرے میں صرف ان دونوں کی سانسوں کی آواز گونجتی رہی۔ مصدق بس خاموشی سے اس سرخ جوڑے میں سمٹے کانپتے ہوئے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنے پچھلے تمام سالوں کے رویے پر شدید ملال ہو رہا تھا کہ وہ کس قدر اندھا تھا جو اپنے پاس موجود اس ہیرے کو پتھر سمجھتا رہا۔ مسکان، مصدق کی بھاری اور رومانوی آواز کمرے کے سکوت میں گونجی۔ مسکان کے لب تھر تھرائے لیکن آواز نہ نکل سکی۔ مصدق نے اپنے مضبوط ہاتھ آگے بڑھائے اور مسکان کے چہرے پر پڑے سرخ گھونگھٹ کو انتہائی نزاکت سے پیچھے ہٹا دیا۔ گھونگھٹ ہٹتے ہی مسکان کا وہ چاند سا چہرہ، شرم و حیا سے جھکی ہوئی کاجل بھری آنکھیں اور سرخ لب مصدق کی نظروں کے سامنے تھے۔ مصدق کے منہ سے بے ساختہ ایک سسکی سی نکلی۔ اس نے اپنی زندگی میں اس قدر حسین لڑکی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ مسکان کے حسن کے سحر میں اس قدر کھو گیا کہ چند لمحے کچھ بول ہی نہ سکا۔ کیا واقعی تم ہو مسکان؟
مصدق نے سرگوشی کے انداز میں کہا جیسے اسے اپنے جاگنے پر شک ہو۔ مسکان کی دھیرے سے اپنی پلکیں اٹھائیں اور مصدق کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اب کوئی حقارت، کوئی غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک اتھاہ سمندر جسے گہری محبت اور طلب تھی۔ مصدق نے مسکان کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر ان کی پشت پر اپنے لب رکھ دیے۔ مجھے معاف کر دو مسکان۔ مصدق کا لہجہ ندامت اور محبت کا ایک عجیب سا امتزاج تھا۔ ان تمام سالوں کی اذیت کے لیے، میرے اس جاہلانہ غرور کے لیے، اور ہر اس آنسو کے لیے جو میری وجہ سے تمہاری ان خوبصورت آنکھوں سے گرا۔ میں اندھا تھا مسکان، جو یہ نہیں دیکھ پایا کہ میری زندگی کا اصل سکون تو ہمیشہ سے میرے پاس ہی تھا۔ مسکان کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے مصدق، جو کچھ بھی ہوا شاید اسی طرح ہونا لکھا تھا۔ نہیں۔ مصدق نے اپنا ایک ہاتھ مسکان کے رخسار پر رکھا اور اپنے انگوٹھے سے اس کا آنسو صاف کیا۔ میں نے تمہیں بہت دکھ دیے ہیں، لیکن اس دن یونیورسٹی کے اس پارکنگ میں جب تم نے میرا ہی کوٹ اوڑھ کر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھ سے سوال کیا تھا، تو تم نے صرف میری اینا کے اس خول کو توڑ دیا تھا جس میں نے خود کو قید کر رکھا تھا۔ اس دن مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میں تم پر کس قدر حق جتانا چاہتا ہوں۔ مسکان کے گال شرم سے دہک اٹھے۔ اسے وہ دن یاد آ گیا جب اس نے اپنی ساری ہمت جمع کر کے مصدق کے سامنے بغاوت کی تھی۔ تم جانتی ہو تم اس دن کتنی قاتل لگ رہی تھی؟ مصدق کے لہجے میں اب ایک شوق خمار آ چکا تھا۔ وہ مسکان کے مزید قریب ہوا۔ لیکن آج تم اس دن سے بھی زیادہ حساس اور گنا زیادہ حسین لگ رہی ہو، اتنی حسین کہ میرا دل کر رہا ہے تمہیں دنیا کی تمام نظروں سے چھپا کر اپنے اندر اتار لوں۔ مصدق کی قربت سے مسکان کا رواں رواں کانپنے لگا۔ مصدق نے مسکان کی گھبراہٹ کو محسوس کرتے ہوئے مسکرایا۔ اس نے نرمی سے مسکان کے ماتھے سے جھومر کو کھولا۔ یہ بھاری سے برات تمہارے حسن کو چھپا رہے ہیں میری جان۔ مصدق نے ایک ایک کر کے نہایت نزاکت سے مسکان کے گلے کا ہار، کانوں کے جھمکے اور چوڑیاں اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ ہر زیور اتارتے ہوئے اس کی انگلیاں جب مسکان کے مخملی جلد کو چھوتی تو مسکان کے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ جاتی۔ اب مسکان صرف اپنے اس سرخ جوڑے میں تھی اور مصدق کی گہری نظریں اس کے وجود کا طواف کر رہی تھی۔ مسکان میری طرف دیکھو۔ مصدق نے مسکان کی تھوڑی پر انگلی رکھ کر اس کا چہرہ اپنی طرف اٹھایا۔ مسکان نے کانپتی پلکوں کے ساتھ اسے دیکھا۔ کیا تم آج بھی مجھ سے ڈرتی ہو؟ مسکان نے اس کی آنکھوں کی گہرائی میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ نہیں۔ مسکان کی آواز ایک سرگوشی سے بھی متھن تھی۔ اب نہیں ڈرتی؟ تو پھر یہ دھڑکن اتنی بے قابو کیوں ہے؟ مصدق نے مسکراتے ہوئے مسکان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر رکھا۔ میرا حال بھی تم سے کچھ مختلف نہیں ہے۔ تم نے اس مغرور مصدق شاہ کو اپنے حسن اور اپنی حیا کا ایسا اسیر کر لیا ہے کہ اب اس کی کائنات صرف تمہاری ذات تک محدود ہو گئی ہے۔ مصدق نے مسکان کو اپنی مضبوط بازوؤں کے حصار میں لے لیا۔ مسکان نے اپنا سر اس کے چوڑے اور مضبوط سینے پر رکھ دیا۔ یہ وہی سینہ تھا جس سے وہ ہمیشہ دور بھاگتی تھی، مگر آج اسے یہاں دنیا کا سب سے محفوظ ترین مقام مل گیا تھا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں مسکان، بہت زیادہ۔ مصدق نے مسکان کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے کہا، جہاں سے موتی اور مہنگے شیمپو کی مسور کن خوشبو آ رہی تھی۔ مسکان نے مصدق کی شیروانی کے کالر کو اپنی مٹھی میں مضبوطی سے جکڑ لیا اور آنکھیں بند کر لی۔ میں بھی آپ سے بہت محبت کرتی ہوں مصدق، ہمیشہ سے، بس مجھے خود بھی اس کا احساس نہیں تھا۔ مصدق نے مسکان کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور اس کے ماتھے پر، اس کی بند آنکھوں پر اور آخر میں اس کے کانپتے ہوئے سرخ لبوں پر اپنی محبت کی وہ مہر ثبت کی جس نے ان کے درمیان موجود تمام فاصلوں کو، تمام گلے شکووں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹا دیا۔ سفید گلابوں کے اس خمار آلود رات میں شاہ حویلی کے اس کمرے میں ایک مغرور پروفیسر اور اس کی باغی طلباء کے درمیان وہ رشتہ مکمل ہو گیا جو آسمانوں پر لکھا گیا تھا۔ وہ رات ان کے دکھوں کی آخری اور ان کی لازوال محبت کی پہلی رات تھی۔ ان کی دھڑکنیں ایک ہو چکی تھیں اور اب اس محبت کی زنجیر کو توڑنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔